الذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تولوا، اور اس سے پیچھ نہ پھیرو، عنہ، اس سے یعنی اطاعت سے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے پیچھ نہ پھیرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن بھی رہے ہو، اللہ کا حکم سن رہے ہو۔ تو یہ بات مکمل ہوگی اگلی بات کے ساتھ مل کر، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو بات دل تک نہیں پہنچی ہے اور ان کا عمل بدلتا نہیں۔ اچھا جی، اطاعت اللہ اور رسول تو اصل اللہ کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے رسول کی اطاعت کا، اس لیے وہ بھی مطاع ہو گئے ہیں۔ مطاع مطلق اللہ تعالیٰ ہے، مطاع مطلق، جس کا جو الہ کا ایک ترجمہ الہ کا مطاع مطلق بھی ہے، اور رسول کا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہو ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اللہ سے کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 7 تعلق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے بنتے ہیں، جو قرآن مجید میں آئے ہیں الفاظ۔ جی کچھ تو آپ کو یاد ہوں گے، ہیں لکھے ہوئے کہیں؟ آپ لکھیں گے؟ جی۔ نمبر 1 ایمان، رسول کو اللہ کا رسول ماننا ہے، محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کرنا ہے، ایمان۔ نمبر 2 اطاعت، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا یہ عشق کہیں نہیں آئے گا، ذرا غور کرنا ہے، اس میں عشق کہیں نہیں آئے گا۔ نمبر 3 اتباع، اتباع ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ نمبر 4 ہے توقیر، توقیر ان کا وقار بڑھانا ہے، ایسے عزت میں اضافہ کرنا ہے۔ نمبر 4 ہے تعزیر، تعزیر توزروہ، ان کی تائید اور حمایت کرنی ہے، تائید اور حمایت، تائید اور حمایت، توقروا اور توزر۔ اور اس کے بعد یہ سلو اور تسلیم، سلو کا معنی ان کے مشن کا ساتھ دینا ہے، ہاں جی، سلو صلاۃ، ان کے مشن کا ساتھ دینا، ان کے مشن کے ساتھی بننا ہے۔ اور تسلیم، ان کے آگے سر اطاعت خم کر دینا ہے۔ یہ ہے وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں۔ ایک آدھ شاید کہیں نصرت ناصرو ہو،
نصرت مدد، ان کی مدد کرنی ہے، وہی مشن میں ہی مدد کرنی ہے نا، مٹھی چاپی تو ضرورت نہیں ہے رسول کو، جو ان کا مشن ہے تو اس میں جس قسم کی بھی آپ کو آپ کی مدد درکار ہے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، نصرت نصرو۔ تو یہ ہیں 8 ہیں غالباً، 7واں کیا بات بتلا ہے؟ نصرت مدد، نصرت کرنی 7 ہوئے ہیں بھائی، ایک آدھ پہ کوئی اور بھی ہوگا، وہ میں محبت کیا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے کوئی برا تو اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، رسول کی محبت ہی کرنی ہے، لیکن الگ سے ذکر نہیں ہوا قرآن مجید، ٹھیک ہے نا؟ میں خود حیران ہوا، میں محبت تلاش کرنے لگا، اچھا موجم المفارس میں دیکھا، محبت کا لفظ نکال لیا، ساری آیات موجود ہیں، وہاں اللہ سے محبت ہے، مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے، صرف ایک آیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہاں محبت کے معنوں میں نہیں ہے، ترجیح کے معنوں میں ہے، قل ان کنتم آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، مراد ہے کہ قابل ترجیح ہیں۔ یہ جو عشق کے حوالے سے ہم محبت کا تصور رکھتے ہیں، یہ یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے قابل ترجیح ہیں، البتہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اولاد سے اور اپنے آپ سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھو، یہ حدیث میں ہے۔ میں یہ جو الفاظ سارے کے سارے لیے نا، یہ قرآن مجید سے لیے، قرآن مجید میں یعنی محبت، لیکن ہمارا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہمارے سماج میں ہے نا، عشق رسول، حالانکہ جو قرآن کہتا ہے وہ ہے مشن رسول، مشن رسول ہم نے بھلا دیا، عشق رسول ہم نے اختیار کر لیا، اپنا لیا، جو مطلوب ہی نہیں ہے، ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا ہے، بالکل فرمایا ہے نا جی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف یہاں پہ بیٹھا ہوا ٹیچر نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہم سمجھتے ہیں جی، آپ کی وجہ سے مجھے کوئی ایسا لفظ وارد ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہہ سکتے، عاشق رسول عشق کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنون ہے، اپنے آپ سے دستبردار ہو جانا ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے دستبردار ہو گئے تو آپ کیا رہے؟ نتھنگ۔ میں تو وہ تصور دیتا ہوں نا قرآن مجید کا کہ آپ خلیفہ فی الارض، جو کہتے ہیں نا میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ تو راہبانہ تصوف ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ہی کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، مٹا دیا، میں کچھ نہیں ہوں۔ بھائی تو کچھ نہیں ہے، تو وہ ہے کائنات کا دلہا، تو ہے وہ ہے کہ جسے آزمائش کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اور آزمائش ایسی کہ جس پہ پورا اترنا لازم ہے، پورا اتریں گے تو فلاح پائیں گے، نہیں اتریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، بالکل۔ تو اسلام ادھر جا رہا ہے، اور یہ ہمارے یہاں جو رائج تصورات ہیں وہ ہمیں پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ان تصورات کو خیر بات کہہ کے ہم قرآن مجید کے تعلیمات کو نہیں اپناتے اور ان تصورات پہ نہیں آتے تو ہمارا عروج کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کس نے کرنی ہے؟ میں ہوں تو اطاعت کرنی ہے جی۔ اگر میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، میں ہوں ہی نہیں، تو پھر اطاعت کون کرے گا؟ اطاعت، تو یہ 8 تعلق ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ آپ جو محبت کہہ رہے ہیں نا،
یہ ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے، الگ سے یہ نہیں ہے۔ ایمان بالرسالت، جب آپ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کہا تو وہ ہستی بھی آپ کے لیے محبوب بن گئی، یعنی کیوں؟ آپ نے منتخب کیا ہے انہیں۔ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ 4 چیزیں تھیں، کل بھی بتائی میں نے، انجینئر صاحب کو یاد ہو گئی ہوں گی، آپ ذرا بتائیں۔ دلائل نبوت 4، نمبر 1 تعلیم نبوی، یعنی جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے جو دیتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ کروانی نہیں پڑتی، خود بخود ہو جاتی ہے۔ یعنی محبت کیا ہے؟ کسی کی عظمت کو مان لینا، ٹھیک ہے نا، عظمت کو مان کے اس کے سامنے سر جھکا دینا، جی اس کو دل میں بٹھا لینا۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 سیرت۔ سیرت بھا گئی ہے، کچھ چہرہ پسند آ گیا ہے، نظر پڑی ہے تو کہا یہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، تو بندہ دل دے آیا، محبت ہو گئی نا۔ یعنی یہ باہر سے نہیں، خارج سے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ محبت کرو، یہ اندر سے ہوتی ہے، اور ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے۔ تو جو یہ باہر سے اڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں نا جو لوگ، انہوں نے اپنا یہ جو میدان ہے غلط منتخب کیا ہوا ہے۔ حب رسول یا عشق رسول جو باہر سے اڈیلتے ہیں، یعنی وہ میدان ہی غلط ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ تو دوسری دلیل ہو گئی سیرت۔ تیسری دلیل لوگوں میں تبدیلی، ماننے والوں کی زندگیوں میں تبدیلی۔ کتنے لوگوں کو بدل ڈالنا یار، جس نے اس شخص کو بدل دیا وہ کتنا عظیم ہو۔ ماننے والوں کی زندگیوں میں تبدیلی۔ اور چوتھی چیز ہے معجزہ۔ چوتھی چیز ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا وہ پہلے دوسرے تیسرے درجے پہ ہی مان لیتے ہیں، اور معجزہ جو ہے وہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کر دیا جی، یہ جادو ہے صحیح کہیں نہیں، وہ جادو نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ صرف اپنے اندر کی کمزوری ہے۔ حدیث میں سزا موجود ہے، حدیث میں جادو میں سزا موجود ہے، وہ فراڈ ہے نا، فراڈ ہے۔ تو جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ سزا کس کی ہے؟ فراڈ۔ تو یہ دکانیں بڑی چلتی ہیں ان کی، جادوگروں کی، ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کی، اور فال گیری کرنے والوں کی۔ یعنی آپ دیکھتے نہیں فٹ پاتھ پہ طوطا لے کے پروفیسر بیٹھا ہوا ہے، قسمت کا حال جانتے جاؤ، طوطے سے کارڈ اس نے رکھے ہوئے ہیں، ساری کی ساری خوشخبریاں لکھی ہوئی، ایک آدھ درد کی اور خوف کی چیز بھی ہے۔ کچھ خوشخبریاں ہیں، آغاز خوشخبری سے ہوگا لیکن ایک آدھ بیچ میں سے ڈر کی چیز بھی ہوگی، تو وہ ڈرا کے آپ سے پیسے وصول کر لیں گے۔ خوشخبری سے آپ پیسے نہیں دیں گے، ڈر سے آپ پیسے دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے نا، جادو بھی اور ٹونا بھی اور جناب فالگیری بھی اور یہ قسمت کے حال بتانا۔ نظر بات لگنا تھا، آپ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے جی۔ کون سی نظریں بات کی؟ میرے نانا حضور فرمایا کرتے تھے وہاں ہر روز ہی نظر لگ جایا کرتی تھی انڈیا میں، تو یہاں آگے کوئی نہیں لگتی۔ میرے سسر محترم کہتے تھے یہاں جن ہوتے تھے، میں نے بڑے چلے کاٹے ہیں، اب ختم ہو گئے ہیں کہیں جن، وہ آتے تھے تب، یعنی پرانے دور کی جب ہماری یہ اس سے تعلق ہے ذہنی کیفیت سے۔ سورج دیکھ تو ہے نا، آئے ہائے جن ہے تو پھر اس کا مطلب جن آپ کو چمٹ جائیں گے؟ وہاں نہیں کہا، نہیں سورج جن آپ پڑھیں وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کو چمٹ جائیں گے، وہاں یہ کہا کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اسی طرح اللہ کے قانون کی پابند ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا کلام سنا اور انہیں پسند آیا اور انہوں نے مان لیا، ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے میں جا کے اس کی تبلیغ کریں گے۔ یہ کچھ ہے،
اس کے مطلب ان میں کافر اور مسلمان ہیں. محترم آپ اپنے مسلسل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس پہ رکھیں. اب یہ سوال جو آپ جو ہے نا اس کے لیے اپنے 2-4-5 منٹ الگ سے دے دیا کریں, یعنی اس سے فائدہ ہوگا. یہ بار بار آپ کو روکنا یہ مناسب نہیں رہا. اچھا چلو آپ کو میں اس کو نہیں اتنا زیادہ, آپ کا تسلسل مجروح ہوتا ہے دین کا بنانا. اوکے, تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے سلوک کے مسائل ہیں. یعنی اگر کہیں سے آتے ہیں نا تو وہ درد دل ہے یا اصلاح کی طلب ہے, یعنی یا مطلب جاننے کی خواہش ہے. تو اگر آپ کی چیز تازہ ہو جاتی ہے تو اس کو اس انداز سے لیں آپ. چلیں جی آگے. آپ یہ 1 تو 4 دلائل ہو گئے نبوت کے, تعلیم, سیرت, موجودہ. اور تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی, کوئی صحابہ میں سے جتنے بھی عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ ہیں, کوئی بھی معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے. یا تو تعلیم کہ جی میرے دل میں یہ تھا, یا حضور کی سیرت یہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, ٹھیک ہے, جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا. یا پھر جو ایمان لے آئے ان کی زندگیوں میں تبدیلی, انہوں نے تبدیل کیا کیا ہو اسلام کی طرف. البتہ یہ ملتا ہے کہ بھی وہ ابو جہل نے معجزہ دیکھ کے انکار کر دیا, لہذا اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے معجزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اسلام کی تعلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی سیرت, زندگیاں. تو جو اس پہ ایمان لاتے ہیں وہ پھر صحیح اسلام پہ قائم رہتے ہیں. جو معجزات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ معجزے بیان کرتے کرتے ہی اپنی عملی زندگی سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں, معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ کو معجزہ پیدا کرے گا. اچھا جی آگے چلیں کہ تم سنتے ہو. یہ سننا یہ یعنی دل کی آواز کو سننا یا حکم کو ماننے کے لیے سننا. ایک جگہ ایسا بھی آیا وقالوا سمعنا وعصینا, ہم نے سنا قبول کیا, ماننا نہیں ہے. سن لیا ہے لیکن ماننا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نافرمان قوموں کا وتیرہ ہے. سن لیا اور مان لیا. مطیع ہے مومن, تو مومن مین میں نہیں نکالتا اور اعتراضات کی طرف نہیں جاتا. تو بات سنی اور مان لی. فوج کا ڈسپلن ہے, فوج میں ایسے ہی ہے اور مذہب میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے صوفیہ کرام نے جب آغاز ہوا تب تو ٹھیک تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں کو بالکل اپنی سوچ اور عقل سے فارغ کر دیا. بس بھائی سوچنا نہیں ہے, آپ نے سوچتے ہم ہیں, آپ نے صرف پیروی کرنی ہے, پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی جو صلاحیتیں تھی سوچنے اور سمجھنے کی وہ ختم ہو گئی. اب جس قوم کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں وہ قوم بیچاری تو پیچھے رہ جائے گی, وہ تو ماری گئی. لہذا سمینا سننا ہے, کان کھول کے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اطاعت کرنی ہے اللہ کے حکم. تو ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی ایسی چیزیں بھی ہمارے ہاں رائج کر دی گئی ہیں جس سے زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں. نام ہے رسول کا لیکن خواہشات ہیں لوگوں کی, حکم فقہا کی. مثلا فوری طور پہ تو مجھے یہ آ رہا ہے نا کہ آپ ٹکنوں سے نیچے یعنی جس کا ہوگا وہ تو چلا جائے گا جہنم میں, چاہے تہمت ہو چاہے جلبار, ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن وہ کب جائے گا جہنم میں؟ جب اس نے ازراہ تکبر ایسا کیا. حدیث کے اندر موجود ہے ازراہ تکبر, تو وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر ازراہ تکبر نہیں ہے, ایک چیز رائج ہو گئی اس سماج کے اندر سارے کر رہے ہیں, تو پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث نہیں بنے گا. حدیث کے اندر خود اب چونکہ کہیں بیان کرنے والے نے ازراہ تکبر کہا, کسی نے نہیں کہا,
تو اگر جس نے نہیں کہا لوگوں نے سن کے اس کا اطلاق سب پہ کر دیا. اب یہ ان کا اپنا ذوق ہے، کہنے والے کا یا تشریح کرنے والے کا اپنا ذوق ہے کہ اس کو فرمان رسول کہہ کے سب پر لاگو نہ کریں. اگر کریں گے تو مشکل میں ڈال دیں گے، آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں گے. تو اسی طرح اگر کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، سارے مسلمانوں کو کدو کی پسند لازم کر دینا، یہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تو اس میں دو حیثیتیں کی ہیں. حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ویسے تو چلی آ رہی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پھر سے پہلے والا سبق یاد دلا دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک حیثیت نبوی ہے، ایک حیثیت شخصی ہے. حیثیت بشری، شخصی کہہ لیں، بشری کہہ لیں، جو بھی الفاظ تھا انہوں نے شخصی ہی کا استعمال کیا. حیثیت نبوی اور حیثیت شخصی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عہد میں پیدا ہوئے، آپ نے اس عہد کی سواری کی، اس عہد کی چیزوں کو استعمال کیا، اس عہد کو آپ نے گزارا، اور ایک خطے میں پیدا ہوئے، اس خطے کا لباس پہنا. ٹھیک ہے؟ تو جو حیثیت شخص کیا وہ قابل احترام ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن واجب التقلید نہیں ہے. واجب التقلید نہیں ہے کہ اس کو بھی اسی طرح عمل کرنا لازم ہے جس طرح کے احکام شریعت لازم کرنا پر عمل کرنا لازم. یعنی وہ شریعت نہیں ہے. شریعت کیا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پر رائج کیا، یہ فرق ہے. تو بس باقی دعوانا الحمدللہ 21 تک کی ہوا، آگے پھر انشاءاللہ